السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ عزیز بھائیو، آپ کے سامنے آج میں جس واقعے کو جس قصے کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ابو جہل کا۔ جہاں ابو جہل اسلام کا بڑا دشمن تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر قسم کا مخالف تھا، وہاں یہ مظلوموں پر ظلم کرنے والا، غریبوں کا مال دبانے والا اور دیہاتی لوگوں کو تنگ کرنے والا گنڈا قسم کا، بے وقوف قسم کا یہ آدمی تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ یمن کے شہر سے ایک زبیدی آتا ہے اپنے اونٹ بیچنے کے لیے، اور وہ اس لیے یہاں آیا ہے کہ مکے کے اندر میرا بڑا خوبصورت اور عمدہ مال ہے، اس کا اچھا ریٹ لگے گا اور مہنگے داموں میں اس کو فروخت کروں گا، مجھے اچھی خاصی قیمت مل جائے گی۔ اور جب یہ بازار کے اندر، منڈی کے اندر اپنے خوبصورت اونٹ لے کر آتا ہے تو اس کی قسمت کہ اس کا جو گاہک آتا ہے وہ ابو جہل ہے۔ جب وہ اس کے زبیدی کے سامنے آیا تو اونٹوں کی قیمت پوچھتا ہے، زبیدی کتنے کے ہیں یہ اونٹ؟ زبیدی نے ان اونٹوں کی قیمت بتائی۔ ابو جہل نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ ایک دفعہ اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر جتنے کے وہ اونٹ تھے اس سے تیسرا گنا یعنی 2 گنا کم اس کی قیمت لگا دی۔ وہ زبیدی کہتا ہے کہ میرے اونٹ اتنے کے نہیں۔ اس نے کہا اگر دینے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو تیری مرضی۔ اور پھر منڈی کے اندر کوئی اور بھی ابو جہل کے ریٹ پر ریٹ نہیں لگا رہا تھا کہ اگر اب ہم نے ان اونٹوں کی قیمت زیادہ ادا کی تو ابو جہل ہمارا مخالف ہو جائے گا اور پھر ابو جہل ہمیں تنگ کرے گا، ہمیں مارے گا، ہمارے ساتھ اس کی مخالفت چل جائے گی۔ کوئی یہ کام نہیں کر رہا۔ وہ زبیدی اپنے اونٹ لے کر کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں، لیکن کوئی بھی اس کے اونٹوں کا کوئی اسے گاہک نہیں مل رہا۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ حرم پاک کے اندر، کعبۃ اللہ کے صحن کے اندر آتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ وہاں بہت ساری مجلسیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور میں قربان جاؤں وہاں میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ابو بکر ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ عمر ابن خطاب ہیں۔ وہ زبیدی سب لوگوں کے حلقوں کے اندر آ کے کہتا ہے، مکے والو یہ دیکھو تم نے کس طرح اس زبیدی کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ آئندہ تمہارے پاس کوئی دور دراز سے اپنا عمدہ اور اپنا بہترین مال لے کر فروخت کرنے کے لیے نہ آئے؟ لیکن وہاں جہاں امیہ بن خلف کا حلقہ تھا، جہاں بڑے بڑے سرداران قریش کے حلقے تھے، کوئی اس کا جواب نہیں دے رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ظلمک یا زبیدی، زبیدی تیرے ساتھ کس نے ظلم کیا ہے؟ اس نے اپنا واقعہ، اپنا قصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہاں ہیں تیرے وہ اونٹ؟ اور آپ وہاں جاتے ہیں۔ جب آپ نے اس کے اونٹ دیکھے تو اونٹ واقعی بڑے ہی پیارے اور بڑے ہی نفیس ترین اور بڑے عمدہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتلا کتنی اس کی قیمت ہے؟ اس نے کہا اس کی اتنی قیمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت اس کو ادا کر دی،
اور پھر کیا ہوتا ہے، وہیں کھڑے کھڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان اونٹوں کو فروخت کرنا چاہتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو 1 گنا زیادہ اس کی قیمت ملتی ہے جتنے کہ آپ نے اونٹ خریدے تھے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اضافی منافع ملتا ہے، آپ اس قیمت کو بنو عبد المطلب کی بیواؤں پر خرچ کر دیتے ہیں، ان پر تقسیم کر دیتے ہیں، اور پھر اس گنڈے بدماش کو اور اس بد اخلاق اور بد کردار کو، اور یہ جو غریبوں کو، یہ جو عرابیوں کو تنگ کرنے والا تھا ابو جہل، اس کو بھی تو سبق سکھانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے فرماتے ہیں کہ اے عمر، آئندہ کسی غریب کے ساتھ اس طرح کا ظلم اور اس طرح کی زیادتی نہ کرنا، ورنہ میں تیرے ساتھ وہی کروں گا کہ جس کی تجھے توقع نہیں ہے۔ وہ بیگی بلی کی طرح ڈرا ہوا سہما ہوا بیٹھا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹتے ہیں تو یہ جو بڑے بڑے سردار تھے، یہ جا کے اسے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں عمر کیا ہوا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو تجھے کوئی بات نہیں آ رہی تھی اور تم کوئی انہیں جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس نے کہا میں کیا جواب دوں؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے تھے کہ جن کے ہاتھوں کے اندر نیزے تھے، اگر میں بات کرتا تو وہ نیزے مجھے آ لگتے۔ میں قربان جاؤں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ فرماتے ہیں نصرت بالرعب، اللہ نے میری مدد کی ہے رعب کے ساتھ، یعنی یہ وہ فرشتے تھے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام غریبوں کا، آپ علیہ السلام کمزوروں کا، آپ ایسے لوگوں کا ساتھ دینے والے تھے جن پر لوگ زیادتی کرتے، جن پر آپ ظلم کرتے، اور قرآن نے اس اخلاق کا ہی نقشہ کھینچتے ہوئے کہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔